الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے کورس کے بس 3 اسباق رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کورس اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کہ الحاد اور مذہبی طبقے کی ذمہ داری، یعنی یہ جو مسلم معاشروں میں الحاد پھیل رہا ہے، اس الحاد کے پھیلنے میں اب مذہبی طبقے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے روک تھام کے لیے کچھ کریں۔ تو ہم مذہبی طبقے کی ذمہ داریوں پر کچھ بات کریں گے، اس لیے اس سبق کے اصل مخاطب ہمارا مذہبی طبقہ ہے، یعنی علماء اور مفتیان اور جو بھی یعنی مذہب کے علم سے وابستہ حضرات ہیں۔ طبقے کی سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے اندر علمی رسوخ یعنی علمی پختگی پیدا کرے اور اسلاف کا جو علمی ذخیرہ ہے اس سے بھرپور واقفیت پیدا کرے، کیونکہ جب شریعت کے علم میں ہماری کمزوری ہوتی ہے تو پھر ہم بسا اوقات شریعت کا مقدمہ اور اس کا موقف اس طرح پیش نہیں کر پاتے جس طرح اسے پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہمیں اسلاف کے علمی ذخیرے سے واقفیت نہیں ہوتی تو اس کا بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے ایک حکم میں یا ایک مسئلے میں جو بہت سارے پہلو ہوتے ہیں وہ ہم سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ مذہبی طبقے کا جو کام ہے یا مذہبی طبقے کی جو اپنی فیلڈ ہے وہ اس میں پختگی پیدا کرے۔ وہ ان کا جو دینی علم ہے، اگر وہ فقہ سے وابستہ ہے تو فقہ کا ایک گہرا رسوخ حاصل کرے، اگر تفسیر اور حدیث سے وابستہ ہے تو اس میں پختگی پیدا کرے، علم الکلام میں پختگی پیدا کرے۔ تو پختہ علم کا جو عالم ہوتا ہے اس سے جب سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب دینے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جسے شریعت پر بھرپور عبور حاصل نہیں ہوتا تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری میراث ہے اس سے اپنا ربط مضبوط کریں۔ دوسری ذمہ داری مذہبی طبقے کی یہ ہے کہ شریعت کے علم کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ جو دور جدید کے جدید افکار ہیں اور جو جدید فلسفے ہیں اس سے بقدر ضرورت واقف ہو۔ یہاں زیادہ پختگی مطلوب نہیں ہے، نہ زیادہ گہرائی مطلوب ہے، بلکہ بقدر ضرورت اس سے واقف ہو۔ مثلا ہمیں یہ پتہ ہو کہ یورپ سے جتنے افکار ہمارے یہاں برآمد ہو رہے ہیں ان افکار کی تاریخ کیا ہے، جو ماڈرنزم کا فلسفہ ہے، پوسٹ ماڈرنزم ہے، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، ہیومنزم ہے، مارکسزم ہے، یہ جتنے بھی فلسفے ہیں انہوں نے ہی تو الحاد کو خام مال کا کردار ادا کیا۔ تو اس لیے ان فلسفوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ واقفیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح ان فلسفوں سے ہٹ کر بھی جدید دور میں بہت سارے افکار ہیں، معاشی افکار ہیں، کچھ سیاسی افکار ہیں، کچھ ویسی کچھ یعنی ادھر ادھر کے افکار ہیں انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں سے، تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ واقف ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے عربی میں بھی بہت مواد ہے جو انگلش مواد کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی مواد ہے، ہم انشاءاللہ اس سلسلے کے آخری درس میں اس پر کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں خود براہ راست انگریزی زبان پر عبور ہو تاکہ ہم براہ راست ان فلسفوں کو ان کے اصل مصادر سے پڑھ سکیں۔ تیسری ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مذہبی طبقہ اپنے رویوں پر نظر ثانی کرے۔ الحمدللہ مذہبی طبقے میں بہت سوچ سمجھ رکھنے والے حضرات موجود ہیں، لیکن
بالعموم ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مخاصمانہ ہوتا ہے. یعنی ہم سے اگر کوئی اسلام کے بارے میں اشکال کرے، مذہب کے بارے میں سوال کرے، تو ہم اسے اپنا حریف سمجھ لیتے ہیں اور بسا اوقات اس سے ایک لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور داعیانہ سوچ و فکر سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے. اپنے اندر یعنی داعیانہ سوچ پیدا کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی آدمی کتنا ہی سخت اشکال نہ کرے، کوئی آدمی کتنی ہی اسلام کے بارے میں ایک غلط رائے کا اظہار نہ کرے، تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اس آدمی کا قصور نہیں، کیونکہ جتنی بھی یہ جدید دنیا ہے اس نے ایسی خالی و ذہن لوگوں کا ذہن خراب کیا. تو ہمیں اس کے ساتھ ایک بیمار جیسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ یہ روحانی طور پر، دینی طور پر، عقیدے کے طور پر ایک بیمار آدمی ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ ہونا چاہیے، چاہے اس کی زبان میں تیزی ہو، چاہے اس کے تعبیر میں غلطی ہو، چاہے وہ ہمیں مخاطب کرنے میں اس احترام سے کام نہ لیں جو ہمیں چاہیے، پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ اپنا رویہ بالکل ایک اعلیٰ اخلاقی یعنی اپنانا چاہیے. تو اس سے رویے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خواہ ہمارا جواب مضبوط نہ ہو، لیکن وہ ہمارے رویے سے متاثر ہو کر وہ مذہبی طبقے کے قریب جائے گا. اور مذہبی طبقے کے قریب جانے کا یہی مطلب ہے کہ وہ مذہب کے بھی قریب جائے گا. اس لیے ہمیں ہر سوال کو کھلے دل سے، خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے اور اسے فیس کرنا چاہیے. اگر ہمیں اس کا جواب نہ آتا ہو تو ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ جواب مجھے نہیں آتا، لیکن الحمدللہ اس کا جواب ضرور ہوگا. اور راسخ فی العلم علماء سے، پختہ علماء سے میں پوچھ لیتا ہوں، کتابوں میں دیکھ لیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو میں مطمئن کروں گا. تو اگر ہمارے یہ رویے ہوں گے تو بہت سارے حضرات ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر بھی اسلام کی طرف آئیں گے. چوتھی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم فرقہ وارانہ موضوعات پر اپنی توجہ کم سے کم رکھیں، یا تو بالکل ختم کریں، اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم رکھیں. کیونکہ جو فرقہ وارانہ موضوعات ہے، ظاہر ہے وہ صدیوں سے اس پر بحث ہو رہی ہے. نماز میں رفع یدین ہے یا نہیں، اس پر پہلی صدی ہجری سے مواد تیار ہونا شروع ہو گیا. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی، سالوں سے اس پر بحث ہو رہی ہے. اسی طرح جتنے بھی اہل سنت الجماعت میں مختلف مکاتب فکر ہے، تو ہمیں ان پر اپنی توجہ صرف کرنے کی بجائے، اپنی صلاحیتیں لگانے کی بجائے، جو امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز ہے ان سے نمٹنے کی تیاری کریں. اور امت مسلمہ کی نئی نسل کو اس وقت سب سے جو بڑا چیلنج درپیش ہے وہ الحاد کا ہے اور انکار خدا کا ہے. تو ہمیں جو صاحب صلاحیت افراد ہیں ہمارے، وہ اس طرف لگانے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس پر لگا لیں کہ آپ رفع یدین کے کوئی 50 دلائل تیار کرو، آپ اس طرح کرو کہ آپ فلاں مکتب کے خلاف آپ ذرا دلائل تیار کرو. تو یہ وقت جو ہے، یہ وقت ہم سب مکاتب فکر کو اپنے اختلافات برقرار رکھتے ہوئے متفقہ موضوعات پہ کام کرنا چاہیے، اور ہر مسلک اور ہر مکتب سے ایسے صاحب صلاحیت افراد کو آگے لے جا کر جو امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل ہے ان پر انہیں بریف کرنا چاہیے، اور ان پر انہیں مواد دے دینا چاہیے اور انہیں تیار کرنا چاہیے. پانچویں ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عصر حاضر میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے احکامات میں حد الامکان سہولت اور آسانی کا پہلو واضح کریں. ہم شریعت کا ایسا رخ پیش کریں کہ عوام کو یہ مشکل محسوس نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ کو دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کے انتخاب کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان ترین پہلو کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے.
تو آج کے زمانے میں اگر ہم دین کو مشکل سے مشکل پیش کریں یا دین کے وہ مطالبات جو تقوی کے زمرے میں آتے ہیں، جو احتیاط کے زمرے میں آتے ہیں، ہم اس پر توجہ صرف کریں تو شاید عام لوگ جو ہیں وہ دین سے بدگمان ہو جائیں۔ تو اس لیے جہاں تک شریعت سہولت دے رہی ہے اور جتنی وہ دے رہی ہے ہمیں دے دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے لیے تو بہرحال احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، لیکن عوام کے لیے ہمارے پاس مرجو قول ہو اور کوئی ایسا قول ہے جس کے دلائل اتنے مضبوط نہ ہوں لیکن اس میں عوامی سہولت ہو، ہمیں دے دینا چاہیے۔ چونکہ مذہبی طبقے کو ہو سکتا ہے میرے جو مخاطبین ہیں انہیں اس میں کچھ اشکالات ہو، تو اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ تو پھر یہ علمی بحث کسی اور طرف چلی جائے گی۔ تو اس میں ایک مستقل جو تیسیر شریعت کے جو 5 قواعد بنیادی، اس میں تقریباً 3 یا 4 کا تعلق جو ہے وہ تیسیر کے پہلو سے، تو اس لیے میں اس میں مزید نہیں جانا چاہتا کہ شریعت کو کتنا مطلوب ہے تیسیر کا پہلو، تو اس لیے ہمیں اس پر تھوڑا، اور ویسے بھی جب ہم جمعے کا بیان کریں، ہم کسی جگہ خطاب کریں تو ہم شریعت کو ایسے پیش کریں کہ اس پر عمل کرنا تو بڑا آسان ہے۔ ہم شریعت کے مباحات، اس کے جو جائز کام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پیش کریں، ہم اس کے محرمات کو اس انداز سے بیان کریں، اس کی حرام کردہ چیزوں کو، کہ لوگوں کو لگے یہ تو بہت تھوڑی چیزیں جس سے شریعت منع کرتی ہے، اصل چیز تو شریعت میں مباحات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اور ہم کوئی شریعت کا ایسا تصور پیش نہ کریں کہ لوگوں کو لگے کہ اس شریعت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے میں اس موجودہ زندگی کو نہیں گزار سکوں گا، مجھے جنگلوں میں جانا چاہیے، مجھے کسی کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، اس طرح اس کا رخ پیش نہ کریں۔ اور ویسے بھی حدیث کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دین کے 10ویں حصے پر بھی لوگ عمل کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ آج کل وہی زمانہ ہے۔ آج کل کہاں وہ صحابہ کے زمانے کے وہ تقوی اور وہ احتیاطیں اس پر عوام عمل کر سکتی ہے، خواص عمل نہیں کر سکتے تو عوام کہاں عمل کر سکتی ہے۔ اس لیے عوام کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ شریعت کا جو آسانی والا پہلو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ چھٹی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فتویٰ جاری کرنے سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں۔ فتویٰ کسی چیز کا حل نہیں ہے، بلکہ کسی کو کافر اور ملحد کہہ کر ہم اسے اس کے کفر اور الحاد سے روک نہیں سکتے۔ اس لیے جو آج کل کی جو ایک یعنی اصطلاح ہے یا آج کل لوگوں کو مائل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے کہ ڈائلاگ اور مکالمہ، ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے سے کٹر مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، جو بہت زیادہ لبرل ہو، الحاد میں بالکل کھلے عام ہو، انکار خدا کا اقرار کرتا ہو، ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے وہ ہمارے قریب ہوں گے، بجائے اس کے کہ اگر ہم اس پر فتویٰ جاری کریں کہ یہ تو ملحد ہے، یہ کافر ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ شریعت کے فتویٰ کے روح سے کافر ہو، لیکن ہمیں اس کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کے ساتھ مکالمے کا عنوان اختیار کر کے اسے اپنے قریب لانا چاہیے، اسے تھوڑا سا سمجھانا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مکالمے سے بات سمجھ آتی ہے اور انسان ضد اور اناد سے آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی پر حکم جاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ قطع تعلق بالکل ختم کرتے ہیں تو وہ بسا اوقات پھر ضد کی وجہ سے بھی الحاد اور اپنے کفر پر ڈٹ جاتا ہے۔ ساتویں جو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ہماری نئی نسل پڑھ رہی ہے، ہم ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی منصوبہ تیار کریں، خواہ وہ اس طرح سے ہو کہ ہم اپنے نوجوان علماء دین کو اسکولز میں بھیجیں، انہیں یونیورسٹیز میں بھیجیں، انہیں ہم کالجز میں بھیجیں، خواہ اس طرح سے ہو کہ مدارس میں اسکول اور کالجز کے طلباء کے لیے سمر کیمپ کا اہتمام ہو اور اس میں شارٹ کورسز کا اہتمام ہو، جس میں انہیں بتایا جائے کہ دین کیا ہے، آسان اور بہترین انداز میں ان کے سامنے دین کا تعارف پیش کیا جائے۔ تو ہمیں مستقل ایک منصوبہ بندی
اور دینی مدارس اور مذہبی طبقے کو باقاعدہ ایک ونگ بنانا چاہیے جس کا مقصد ہی یہی ہو کہ وہ اسکول اور کالجز کے طلباء کے ساتھ اپنے روابط بڑھائے اور روابط بڑھا کر ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق رکھے اور انہیں زیادہ سے زیادہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کا ہم اہتمام کریں. خواہ اس کے لیے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کریں, ہم اس کے لیے واٹس ایپ سے کام لے لیں, ہم اس کے لیے اگر ٹی وی چینل سے بھی ہمیں کام لینا پڑے تو ہم لے لیں, تاکہ یہ جو نئی نسل ہے یہ الحاد کی طرف جا رہی ہے اسے ہم روک سکیں. ورنہ یہ خطرہ ہے کہ اگلے 50-60 سالوں میں جو ہماری نسل آئے گی وہ 50% سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ کھلے عام ملحد ہوں گے. جتنا باطل ان پر محنت کر رہا ہے, افسوس ہے ہم ان پر اتنی محنت نہیں کرتے, بلکہ ہم تو یہ کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارا ایک نوجوان عالم دین اگر وہ یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے, وہ اسکول میں ٹیچر لگتا ہے, وہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں پروفیسر لگتا ہے, تو ہم خود اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں, ہم اسے غیر سمجھتے ہیں. اور ہمارے نزدیک دین اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مدرسے میں بیٹھا جائے. پھر خواہ مدرسے میں وہ جو بھی کام کرے, وہ کسی کا حق مارے, وہ طلباء کے ساتھ محنت نہ کرے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہ نبھائیں, بس وہ مطمئن رہتا ہے کہ میں تو مدرسے میں ہوں, میں اللہ کے نزدیک قبول ہوں, اور جو دوسرا آدمی کالج میں گیا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. یہ رویہ شریعت کے مکمل طور پر خلاف ہے. یہ صرف اور صرف ہمارا ذہنی پیراڈائم ہے, اور یہ ہمارا جو نفسیاتی ساخت اس طرح بنائی گئی ہے, یہ سخت اور سخت, یہ ہمیں اس رویے کو جلد از جلد چھڑا دینا چاہیے. جتنا جلدی ہم اس رویے سے اور اس ذہن سے اپنے آپ کو چھڑائیں گے, اتنے زیادہ سے زیادہ ہم نئی نسل کو الحاد سے بچا سکیں گے. 8ویں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو خود دینی مدارس سے ہماری نئی نسل نکل رہی ہے, ہم انہیں کچھ تیار کریں. ہم انہیں ابھی تک اسی طرح قیل اور قال اور سوال باسولی میں نہ ہم انہیں لٹکائیں کہ بس آپ اس طرح کریں. کافی ہے کہ اس عبارت پر 10 اعتراضات اور اس کے جوابات تیار کر کے لائیں. بس بال کی کھال اتارنے پہ ہم لگے ہوتے ہیں, لیکن جو اصل کام ہے وہ ہم سے بھول جائے. ہم بے شک یہ دینی علوم ٹھیک ٹھاک طریقے سے پڑھائیں, لیکن ہم انہیں باہر جانے کے لیے جو دین کی اشاعت کے لیے جو ٹولز ہیں وہ ہم انہیں دے دیں. ہم انہیں یہ ٹول دے دیں کہ انگریزی زبان باہر کی زبان ہے, آپ یہ سیکھ جائیں. ہم انہیں کمپیوٹر اور سوشل میڈیا کا ٹول دے دیں کہ تاکہ وہ جا کر اس سے آگے دین کی تبلیغ کر سکے. ہم انہیں یہ ٹول دے دیں کہ تحریر اور تقریر وہ سیکھ سکے. ہم انہیں یہ ٹول دے دیں کہ وہ کون سے افکار ہیں جو جدید طبقے پر, جو نئی نسل پر اثر انداز ہو رہے ہیں, ہم وہ افکار پڑھائیں اور ان افکار کا رد پڑھائیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ جو خود دینی مدارس سے نکلنے والے علماء ہیں اور جو فضلاء ہے, ان پر بھی ہمیں اس نئے انداز سے محنت کرنی چاہیے. ہمیں بس اسی طرح ایک جو روایتی قسم کی ترتیب ہے اس سے اب نکل آنا چاہیے, کیونکہ اس روایتی جو ترتیب سے جو علماء نکل رہے ہیں, معذرت کی بات, اس میں سے خود بہت سارے ملحد بن رہے ہیں. چاہے جائے کہ وہ دوسروں کو الحاد سے بچائیں گے, کیونکہ خود تو کبھی نئی فکر سے واسطہ نہیں پڑتا, خود کبھی کوئی نئی چیز دیکھی نہیں ہوتی. جب ایک دم نئے ماحول میں آتے ہیں, ادھر شریعت کا علم ناپختہ ہوتا ہے, ادھر ان چیزوں سے ناواقفیت ہوتی ہے, تو یہ آدمی یک دم الحاد اور خود فسق کی طرف چلا جاتا ہے. اور 9ویں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہ کریں کہ ہم لوگوں کو بس سیکھنے اور سکھانے کا کام کریں, خطابت کا کام کریں. ہم عملی طور پر, پریکٹیکلی طور پر سماجی اور معاشرتی فلاح و بہبود کے جو کام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. کیونکہ ایک جب ہم معاشرے کے غریب اور نادار طبقات کے ساتھ ہم اچھائی کریں گے, ہم ان کے ساتھ ایک خیرخواہی کا پہلو اختیار کریں گے, تو لوگ ہم لوگوں کے محسن بنیں گے, اور محسن کی بات کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایک پریکٹیکل انسان بننا چاہیے, تاکہ ہم معاشرے کے جو مسائل ہیں, جو سماجی جو مسائل ہیں, اس کو حل کرنے میں ہم پیش ہوں. کسی جگہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, کسی علاقے میں کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی
آسمانی آفت آ گئی اور اسی طرح کوئی مسئلہ ہے، ہسپتالوں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی لوگوں کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اس سے وہ لوگ یہ سمجھیں گے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے مسائل میں ہمارے ساتھ شریک ہے. تو اس سے جب رابطہ بڑھے گا تو اس سے جو لوگ دین اور مذہب سے بیزار ہوتے ہیں وہ دین اور مذہب کے قریب آئیں گے. اور 10ویں ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ مذہبی طبقہ بحیثیت مجموعی اپنا معاشی سٹیٹس عوام پر نہ چھوڑے. وہ اپنا معاشی سٹیٹس اس پر نہ چھوڑے کہ مجھے مسجد سے زکوٰۃ ملے گی، مجھے مسجد سے صدقہ فطر ملے گا، مجھے مسجد سے صدقہ اور خیرات ملے گی تو میرا گھر چلے گا. نہیں، وہ اپنی معاشی سٹیٹس کو خود ٹھیک کرے، وہ کاروبار کرے. کاروبار الکاسب حبیب اللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے. خود پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور یہ بھی ہم پڑھتے پڑھاتے کہ امام محمد نے کہا ہے کہ میں نے کتاب الزہد نہیں لکھی کیونکہ میں کتاب البیوع لکھ چکا ہوں. تو پھر ہم کیوں ایسا ہمارا ذہن بنائیں کہ اگر ہمارا کوئی فاضل کاروبار کی طرف جاتا ہے، وہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے ہاں ایک فتوے تیار ہوتے ہیں کہ یہ فیض سے محروم ہو گیا اور اس آدمی کا فیض آگے نہیں چلا. یہ غلط بات ہے. اس موقع پر بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں، لیکن زیادہ باتیں ہم نہیں کرتے، بلکہ صرف سمجھانے کی حد تک ہم یہ کریں گے کہ ہمیں یہ جو مغالطے ہیں ان سے باہر آ جانا چاہیے. آپ معاشرے میں دیکھیں وہ عالم جن کا سٹیٹس، جن کا معاشی جو صورتحال ہے وہ عوام پر نہیں ہے بلکہ وہ از خود ہے، تو اس کی بات کا اثر دیکھیں، اور اس عالم کی بات کا اثر دیکھیں جن کی نظر لوگوں کی جیبوں پر. ظاہر ہے معاشی ضرورت ہر ایک کی ضرورت ہے. جب میرے گھر کا چولہا نہیں جلے گا اور لوگوں کے صدقہ اور خیرات کا میں منتظر ہوں گا تو میری نظر لوگوں کی جیبوں پر ہی ہوگی کہ کاش کب کوئی رمضان آ جائے، کاش کب کوئی فوت ہو جائے، کب کسی کی شادی ہو کہ مجھے تھوڑا سا مل جائے. اور یہ کوئی ہرس کی بات نہیں ہے، یہ اس بیچاری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کے ذرائع ہی یہی ہوتے ہیں. تو ہم کیوں ایسے محدود ذرائع اختیار کریں؟ آج کل کے دور میں بہت سارے ذرائع، آن لائن ایک ہمارے پاس بہت بڑا ایک میدان ہے کہ ہم اس میں آن لائن کاروبار کریں، ہم کمپوزنگ کے ذریعے کاروبار کریں، ہم کمپیوٹر کے پروگرامنگ سیکھ کر آگے وہ سکھائیں، ہم سافٹ ویئرز بنانا سیکھیں، ہم اپنے اندر کوئی ایسا ہنر پیدا کریں، کوئی سکلز پیدا کریں جو ہمیں کمانے میں اور آگے ہمارا معاشی جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے اسے آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرے. اور یہ بھی دینی مدارس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ ایسی چیز سکھائے. چلو وہ نہیں سکھا سکتے، کم از کم اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں. اگر کوئی فاضل فراغت کے بعد ایسی چیز اختیار کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو ان چیزوں کو اگر ہم توجہ سے ان چیزوں پر توجہ کریں گے تو یہ اس لیے کچھ چیزیں ایسی جس کا براہ راست الہاد کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کا معاشی سٹیٹس ٹھیک نہیں ہوگا تو لوگ ملحد ہو جائیں گے. ہمارے کچھ لوگ اس طرح اس کو مذاق میں اڑا لیتے ہیں. دراصل ان میں سے بہت ساری چیزوں کا تعلق ہوتا ہے کہ عوام میں ہمارا سٹیٹس کس طرح کا ہے، اور عوام ہماری بات کو کتنی توجہ سے سنتی ہے، عوام ہمیں رسپیکٹ کتنی دیتی ہے. تو آج کل مادیت کا دور ہے، آج کل جس کے ہاتھ سے آپ لیں گے اسے اس رسپیکٹ کی اس سے توقع نہ رکھیں. تو اس لیے ہم جب ایک عوام میں اپنا مقام بنائیں گے اور عوام کو اپنی طرف راغب کریں گے، رجوع ہماری طرف عوام کا ہوگا، تو پھر ہی ہم اسے دین سمجھا سکیں گے، پھر ہی ہم اسے ان کے اشکالات دور کر سکیں گے. تو اس لیے مذہبی طبقے کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ مرکوز رکھیں اور اپنا سٹیٹس حد الامکان بحال کرنے کی کوشش کرے جو بہت حد تک کھو چکا ہے. یہ ایک مستقل مغالطہ ہے کہ مذہبی طبقے کا سٹیٹس تو اب بھی ہے، دیکھو مجھے نکاح کے لیے بلایا ہے، دیکھو مجھے نماز جنازہ کے لیے بلایا ہے. یہ کوئی سٹیٹس نہیں،
یہ صرف بس ایک ضرورت ہے، اس نے اپنی ضرورت آپ سے پوری کی. اصل سٹیٹس یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ مرکزیت دے دے جو مذہبی طبقے کو حاصل ہونا چاہیے، جو ہمارے اسلاف کو حاصل تھی. ہم پہلی صدیوں میں جا کر دیکھیں کہ کیا مقام تھا، ایک فقیہ کا کیا مقام ہوتا تھا، ایک عالم کا معاشرے میں کیا ایک کتنی مرکزیت اسے حاصل ہوتی تھی. آج وہ مرکزیت ہمارے پاس بالکل نہیں رہی. تو اس لیے ہم ان پر نہیں اترائیں کہ مجھ سے نکاح پڑھوا رہا ہے، مجھ سے جنازہ پڑھوا رہا ہے اور مجھ سے نماز پڑھوا رہا ہے، تو دیکھو میرا اب بھی عوام میں ہو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آپ کا بیان سننے کے لیے کوئی نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ ہمیں ان سوالات پہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں پہ جو اپنی غلطیاں ہیں وہ سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.